رکھنی تھی حسین جی، عمر تھوڑی ہے کہ دکھ رہے ہیں، کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے لب رہتی گئی، وطن جو سہمی ہوئی کانوں کو چھپا لیتی تھی سکینہ، جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے۔ ذاکر اہل بیت جناب حسین علی ماتمی سے ملتمساں خطیب ذیشان واجب القدر واجب التعظیم پیر سید غلام مصطفیٰ رضوی صاحب کہ وہ آن اور فضائل مسائل محمد و آل محمد بیان فرما، اور انہوں نے فوراً بعد ذاکر اہل بیت جناب عظیم الیاس و فیصل آباد اور آخر پہ آکر رضا زیدی سے ملتمساں انتہائی پیارے پیر مرشد جناب غلام مصطفیٰ رضوی انہوں دی آمد اپنی اپنی دعاوں دی قبولیت بانیان دی توفیقات رزق واسطے باواز بلند سلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت الرسل بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید مسلم فی الوجود سر الہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله حقه سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صلوات پڑھ لیں مل کے محمد والا نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ کافی سارے مومنین حضرات بیٹھے ہیں اور اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو بلند کرنے کے لیے حسین نے اپنا اکبر جیسا جوان دیا ہے، تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہم۔ سب سے پہلے دعا کو مالک بدتر میرا اور آپ کا اس فرش رضا پہ آیا ہے، مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات دلوں میں دعائیں لے کر خالی جھولیاں لے کر حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں، میرے مالک یہاں سے اٹھ کے جائیں تو اپنی جھولیاں بھر کے جائیں۔ جو بیمار ہے بیماری کربلا کے سر کی ماری کلی طور پہ شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں بے بی رباب کنجری گود کے سر کے اولاد نبینا عطا فرما، جو بے گناہ گرد ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کے سر کے مولا رہائی عطا فرما۔ بانیہ نے مجلس کا یہ فرش عطا بچھایا، مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مالک ان کی توفیقات خیر میں اتنا اضافہ فرما کہ آئندہ سال یہ مجلس اعلیٰ اس سے بھی کہیں اور بڑے پیمانے پہ ہو سکے۔ سب سے آخری اور اہم دعا آخری حجت ولی اللہ سے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ بلند آواز سے صلوات پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ اور اس سورہ کی بڑی مشہور و معروف آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بہت سے مفسرین نے، بہت سے مورخین نے، بہت سے محققین نے یہ لکھا ہے کہ الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے، الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔
جس لفظ کا جس حرف کا کوئی معنی نہ ہو وہ بے بات بے مقصد ہو جاتی ہے، اور اللہ کبھی بے مقصد بات نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اگر الف لام میم کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ جو بے مقصد بات کرے وہ اللہ نہیں رہتا۔ توجہ ہے سارے صاحبان کی، بس سر اٹھانا ہے، سو 2 سے 4 منٹ کی تمہیدی گفتگو، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا آغاز ہوگا۔ الف لام میم، مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اگر اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے تو پھر یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے، اور اللہ کبھی بے معنی بات نہیں کرتا، بے مقصد بات نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر کہا ہے الف لام میم تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ تو چلو آؤ ان کے دروازے پہ جاتے ہیں جن کے دروازے پہ قرآن نازل ہوا ہے، جنہوں نے قرآن سمجھایا ہے۔ معصوم سے پوچھتے ہیں کہ مولا الف لام میم سے مراد کیا ہے؟ معصوم مسکرا کے فرماتے ہیں الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہے۔ جی آپ سلامت ہیں۔ الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ تو چلو آؤ اس علاقے کے رہنے والوں اب ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ترجمہ یہ ہوگا آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ آل محمد وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، اور یہ ہر کسی کو ہدایت نہیں کرتے، یہ ہادی ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آل محمد وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت کن کو کرتے ہیں؟ یہ ہر کسی کے لیے ہادی نہیں ہے۔ کن کو ہدایت کرتے؟ ہدی للمتقین، جو متقی ہوگا ان کے لیے یہ ہادی ہے، یہ ہدایت ان کو کرتے ہیں۔ اب متقی کون ہے؟ میرے مالک ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ متقی ہے اور یہ متقی نہیں ہے، یہ تقوی والے ہیں یہ تقوی والے نہیں ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ متقی کی پہچان کیا ہے؟ میرے بادشاہ ہمیں بتا، کیا زیادہ نمازیں پڑھنے والا متقی ہے؟ کیا زیادہ عبادت کرنے والا متقی ہے؟ کیا تقوی کی پہچان یہ ہے کہ جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو؟ کیا تقوی کی پہچان یہ ہے جو بہت زیادہ عبادت کرتا ہو؟ آخری بندے تک توجہ کرنی ہے، جملہ دینے لگا ہوں جو علی کے نوکر بیٹھے ہیں، اور اسی جملے پہ میں نے دیکھنا ہے کہ کون بندہ جان کے علی کا ذکر سننے کے لیے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بادشاہ ہمیں بتا تقوی کی پہچان کیا ہے؟ ہدی للمتقین، آل محمد جو ہدایت متقی کو کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے جانیں گے کہ یہ متقی ہے یہ متقی نہیں ہے؟ متقی کی کوئی تو پہچان ہوگی۔ کیا زیادہ نمازیں پڑھنے والا متقی ہوگا؟ زیادہ عبادت کرنے والا متقی ہوگا؟ زیادہ روزے رکھنے والا متقی ہوگا؟ کیا تقوی کی پہچان یہ ہوگی؟ مجھے عزت حیدر کی قسم ہے، اگر تقوی کی پہچان زیادہ نمازیں پڑھنا ہوتی تو نبی کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی شخص بھی بے نمازی نہیں تھا۔ اگر تقوی کی پہچان روزے رکھنا ہوتی تو نبی کی محفل میں بیٹھنے والا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کا روزہ کبھی قضا ہوا ہو، جس کی نماز کبھی قضا ہوئی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے تقوی کی پہچان نہ زیادہ عبادت کرنا ہے، نہ زیادہ نمازیں پڑھنا ہے، نہ زیادہ روزے رکھنا ہے۔ تقوی کی پہچان میرے اللہ تو ہی بتا دے کیا ہے؟ کیا قرآن کی اگلی آیت نہیں پڑھی؟ میں نے آیت میں بتا دیا کہ متقی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کی پہچان کیا ہے؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہوگا۔ زندگی ہو آپ سلام۔ تقوی کی پہچان یہ ہے کہ جس کا ایمان غیب پر ہوگا وہ متقی۔ اب دین میں جو کچھ بھی ہے وہ ظاہر تو کچھ ہے، سارے کا سارا غیب۔ مجھے بتائیں کہ دین میں کوئی ایسی بات ہے جو ظاہر ہو؟ دین میں جو بھی ہے وہ سب کچھ غائب ہے۔ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ مانتے سب ہیں، اللہ غائب ہے۔ جنت کسی نے دیکھی؟
کسی نے نہیں دیکھی، یقین سب کا ہے کہ جنت ہے، جنت غیب ہے، حشر قبر میں سوال ہوتے کسی نے دیکھے؟ کسی نے نہیں دیکھے، یقین سب کا ہے، ایمان سب کا، لیکن وہ بھی غیب ہے۔ حوروں کے ماں کسی نے دیکھے؟ کسی نے نہیں دیکھے، غیب ہے۔ کوثر کسی نے دیکھی؟ سلسبیل کسی نے دیکھی؟ 1.25 نبی کسی نے دیکھے؟ کسی نے نہیں دیکھے، سارے کے سارے غیب ہے۔ یقین سب کا ہے کہ اللہ بھی ہے، 1.25 نبی بھی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے، حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہے، کوثر بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، حشر بھی ہے، سب کچھ پہ یقین ہے، دیکھا کسی نے نہیں، سارے کا سارا غیب ہے۔ اب یہ کس نے تمہیں بتایا کہ اللہ ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ جنت ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قبر ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ آدم آئے تھے، نوح آئے تھے؟ یہ باتیں کس نے بتائی؟ صادق و امین پیغمبر محمد مصطفیٰ نے بتایا۔ توجہ ہے سارے صاحبان کی، بہت بڑا میسج دے کے جاؤں گا آج کی مجلس میں۔ سرکار محمد مصطفیٰ نے بتایا اللہ ہے۔ ہم نے نبی کی بات پہ بغیر سوچے بغیر سمجھے یقین کر لیا کہ اللہ ہے۔ نبی نے بتایا کہ جنت ہے، حالانکہ جنت کسی نے نہیں دیکھی، سب نے یقین کر لیا کہ جنت ہے۔ نبی نے تمہیں بتایا کہ آدم آئے تھے، حالانکہ آدم کسی نے نہیں دیکھے، سب نے یقین کر لیا کہ آدم آئے تھے۔ نوح آئے تھے، نوح علیہ السلام کسی نے نہیں دیکھے، سب نے یقین کر لیا کہ نوح آئے تھے۔ کیوں یقین کیا؟ کیونکہ صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے، اور اللہ نے کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو نبی تمہیں دے اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب جو نبی تمہیں دیتا گیا تم لیتے گئے۔ نبی نے کہا اللہ ہے، ہم نے یقین کر لیا بغیر سوچے بغیر سمجھے یقین کر لیا کہ اللہ ہے۔ اللہ حالانکہ کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ نبی نے ہمیں بتایا جنت ہے، ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیا جنت ہے، حالانکہ جنت دیکھی کسی نے نہیں ہے۔ نبی نے ہمیں بتایا حور و غلمان ہے، ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیا حور و غلمان ہے، حالانکہ حور و غلمان کو دیکھا کسی نے نہیں ہے۔ نبی نے ہمیں بتایا کہ آدم آئے تھے، نوح آئے تھے، ابراہیم آئے تھے، اسماعیل آئے تھے، یعقوب آئے تھے، یوسف آئے تھے، داؤد آئے تھے، سلمان آئے تھے، موسیٰ آئے تھے، عیسیٰ آئے تھے۔ نبی نے بتایا 1.25 نبی آئے تھے، 1.25 نبی ہم نے دیکھے نہیں ہے، ہم نے بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے یقین کر لیا کہ نبی آئے تھے۔ کیوں؟ صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے۔ اب تمام امت مسلمہ کا اس بات پہ یقین ہو گیا، جو نبی دیتے جائیں گے اس پہ بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے یقین کرنے کا نام اسلام ہے، اس پہ بغیر دیکھے یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ تمام مسلمانوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا، اس بات پہ اتحاد کر لیا، اس بات پہ متحد ہو گئے کہ جو نبی تمہیں دیتے جائیں گے ہم لیتے جائیں گے۔ نبی نے تمہیں خدا دیا تم نے لیا، نبی نے تمہیں حور و غلمان دیے تم نے لیے،
ہر بات پہ نبی کی بات پہ یقین کرتے رہے. غدیر میں تو نبی نے صرف بتایا نہیں بلکہ دکھایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. سب کچھ تمہیں نبی نے دیا. نبی نے بتایا خدا ہے, نبی نے بتایا 1.25 لاکھ نبی ہے, نبی نے تمہیں بتایا حروف علما ہے, نبی نے بتایا کوثر سلسبیل ہے, نبی نے بتایا حشر ہے, نبی نے بتایا قبر ہے. خدا کی قسم, عزت حیدر کی قسم ہے, نبی اگر خدا کے بارے میں نہ بتاتے ہم خدا کو نہ مانتے. توجہ چاہیے آخری بندے کا. نبی اگر نبیوں کے بارے میں نہ بتاتے ہم نبیوں کو نہ مانتے. نبی اگر حشر کے بارے میں نہ بتاتے ہم حشر پہ یقین نہ کرتے. نبی اگر قبر میں سوال و جواب کا نہ بتاتے ہم یقین نہ کرتے. نبی اگر نماز پڑھنے کا نہ کہتے ہم نہ پڑھتے. نبی اگر روزے رکھنے کا نہ کہتے ہم نہ رکھتے. نبی اگر حج کرنے کا نہ کہتے ہم نہ کرتے. ہم نے خدا کو مانا نبی کے کہنے, ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مانا نبی کے کہنے, ہم نے حشر کو مانا نبی کے کہنے پہ, ہم نے قبر کو مانا نبی کے کہنے پہ, ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو مانا نبی کے کہنے پہ. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, آہستہ سے جاگ کے جملہ سننا ہے. ہم نے سب کچھ مانا نبی کے کہنے پہ, پھر نبی کو کس کے کہنے پہ مانا؟ آیا جملہ کہہ گیا میں نے جو کہنا تھا. سارا کچھ تو مانا نبی کے کہنے پہ. یہ خدا ہے یہ کس نے بتایا؟ نبی نے. یہ آدم ہے یہ کس نے بتایا؟ نبی نے. یہ نوح ہے یہ کس نے بتایا؟ نبی نے. یہ حشر ہے قبر ہے یہ کس نے بتایا؟ نبی نے. دین کا ایک ایک حصہ تمہیں بتایا نبی نے. یہ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے؟ دنیا کو یہ کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہے؟ دنیا کو یہ تو پتا چل گیا کہ یہ اللہ ہے, یہ نبی نے بتایا. تو یہ کس نے بتایا کہ یہ نبی ہے؟ اگر نہیں پتا تو چلو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں, ہماری مجلسوں میں آیا کرو, ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کس نے بتایا یہ نبی ہے. آؤ سارے مل کے ابو طالب کے گھر چلتے ہیں. اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ ہو گئی. دعوت ذوالعشیرہ ابو طالب کے گھر میں ہوئی. سارے کافر آتے ابو طالب کے گھر آتے, ابو طالب کے گھر کا لنگر کھاتے, ابو طالب کے گھر کا لنگر کھا کے چپ کر کے چلے جاتے. پہلا دن گزرا, کافر آتے گئے, ابو طالب کے گھر کا لنگر کھاتے رہے, لنگر کھا کے جاتے رہے. دوسرا دن گزرا, ابو طالب کے گھر کافر آتے, لنگر ابو طالب کے گھر کا کھاتے, چپ کر کے چلے جاتے. اس سے پہلے کہ نبی کچھ بتائیں, نبی کچھ کہیں, نبی کی بات سنے بغیر چپ کر کے لنگر کھاتے, لنگر کھا کے چلے جاتے. تیسرا دن جو آیا, اب جو کافروں نے ابو طالب کے گھر کا لنگر کھایا, لنگر کھا کے اب جو چپ کر کے جانے لگے, ایک مرتبہ علی کے باپ جناب ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے سارے کافروں کو روک کے کہتے ہیں, قم یا سیدی یا مولائی, اٹھ جاؤ میرے سید و سردار, جو آج کہنا ہے وہ کہہ دو, جو تم نے کہنا ہے وہ کہہ دو. اس وقت اللہ کا نبی اٹھا ہے, اٹھ کے تمام کافروں کے مجمع میں کھڑا ہو کے ایک مرتبہ کہا ہے, ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں کہو اللہ ایک ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے کہا ہے, تم میں سے کون ہے جو آج میری مدد کرے گا؟ تم میں سے
اور نبی کو مانا ہے علی کے کہنے پہ۔ سارا کچھ تو تمہیں نبی نے بتایا، تو نبی کے بارے میں بتایا ہے علی نے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ شہر میں داخل ہونا ہے تو پہلے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ دین میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کچھ نہیں ہے، سب کچھ غائب ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، جو نبی تمہیں دے اس سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہم نے جو کچھ لیا ہے وہ اپنے نبی سے لیا ہے۔ ہم نے علی کو مولا بھی مانا ہے تو اپنی طرف سے نہیں مانا۔ عزت حیدر کی قسم ہے، اگر غدیر کے میدان میں نبی علی کے علاوہ کسی اور کو مولا بنا کے جاتے ہم اس کو مولا مانتے۔ نبی نے علی کو مولا بنایا، ہم علی کو مولا علی کی وجہ سے نہیں، نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہمیں نبی نے بتایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی ہوں۔ اور جو منت ہے، ہم جو منت مانتے ہیں یہ بھی ہم اپنی طرف سے نہیں مانتے، یہ بھی ہمیں نبی کے دروازے سے ملی ہے۔ اگر سارے بندوں کی اجازت ہو تو آخری جملہ منت کے بارے میں بتا دیں، کیا ہم منت کس کے دروازے سے ملی ہے؟ جناب حسنین ایک مرتبہ بیمار ہو، جناب فضا دروازہ رسول پہ آگے کہا کہ یا رسول اللہ حسنین بیمار ہوں گے، میں نے منت مانی ہے حسنین اچھے ہو گئے تو میں روزے رکھوں گی۔ سرکار کہتے بے شک میں بھی منت مانتا ہوں، میرے بچے صحیح ہو گئے تو میں بھی روزہ رکھوں گی۔ بی بی سیدہ نے کہا میں بھی منت مانتا ہوں، علی بادشاہ نے کہا میں بھی منت مانتا ہوں۔ پنجتن نے منت مانی، جناب حسنین صحیح ہوئے سے تیاب ہو، منت پوری کرنے کا وقت آیا، پنجتن نے روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، پنجتن افطار کرنے لگے۔ یہ دروازے پہ ایک فقیر آ گیا، ایک سائل فقیر آیا، پنجتن نے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، وہ فقیر کو دی، مسکین بن کے آیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر فقیر آ گیا، پھر اپنے حصے کی روٹیاں اٹھائی، فقیر کو دے۔ اب جو پہلے دن آیا تھا وہ مسکین تھا، اب جو آیا اب یتیم بن گیا۔ بات میری نہیں ہے، بات قرآن کی کر رہا ہے۔ سورۃ الحج وَيُؤْتِونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، مسکین آیا، یتیم آیا، پھر اسیر آیا، تیسرے دن اسیر آ گیا۔ اچھا یہاں پر رکے، میں سوال کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے، اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو، مالک آپ کی زندگی دراز کرے، قیدی کو۔ اچھا یہ تو سب کو پتا ہوگا کہ قیدی کہاں پہ ہوتا ہے؟ جیل میں ہوتا ہے۔ قیدی جیل میں ہوتا ہے یا قید خانے میں ہوتا ہے؟ کسی جگہ پہ قید ہو وہاں پہ قیدی ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا قیدی ہے جو مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے؟ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں، میں آپ کو علی کی محبت سنا رہا ہوں۔ قیدی تو ہوتا ہے جیل میں، خدا کی قسم بات میری ہوتی یا بات کسی بندے نے کی ہوتی میں کہہ دیتا کہ اس کے منہ سے نکل گیا، بات قرآن کی ہے، اور جو اللہ بات کرتا ہے وہ حق سچ ہوتی ہے، اس پہ بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ بات اللہ نے کی ہے وَيُؤْتِونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ قیدی آیا، قیدی ہوتا ہے جیل میں، قیدی ہوتا ہے قید خانے میں، تو یہ کون سا قیدی ہے؟ نہ جیل میں ہے نہ قید خانے میں ہے، بلکہ علی کے دروازے پہ آ کے روٹی مانگ رہا ہے۔ یہ کیسا قیدی ہے؟ مجھے عزت حیدر کی قسم ہے، جب میں نے دیکھا علماء سے پوچھا پھر مجھے پتا چلا یہ قیدی جیل والا قیدی نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو علی کی محبت میں قید کیا ہوا تھا۔ یہ قیدی وہ قیدی تھا۔ پنجتن نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، فقیر کو دی، سائل کو دی، خود نمک و پانی سے روزہ افطار کیا، چلے گئے۔
مانگنے کے لیے آئے تھے وہ مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے. وہ گلیوں کے فقیر نہیں تھے. میں کہتا ہوں مودودی صاحب آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ. آپ نے فرشتے کہہ کے ہماری مشکل کو آسان کر دیا. ہم اگر فقیر کہتے تو دنیا ہم سے کہتی کہ فقیروں کو کیا پتا کس کے دروازے سے مانگنا چاہیے یا کس کے دروازے سے نہیں مانگنا چاہیے. فقیروں کی تو عادت ہوتی ہے مانگنا. وہ جس کے دروازے پہ جائیں گے وہاں پہ روٹی مانگنا شروع کر دیں گے. لیکن مودودی صاحب آپ نے کہا ہے یہ کوئی مکہ مدینہ کی گلیوں کے فقیر نہیں تھے, یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے. اب جانتے آپ بھی ہیں, جانتا میں بھی ہوں, فرشتے اپنی مرضی سے نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں. جو بارش برسا رہا ہے وہ بارش برسا رہا ہے, جو ہوا چلا رہا ہے وہ ہوا چلا رہا ہے, جو قیام میں کھڑا ہے وہ قیام میں کھڑا ہے, جو رکوع میں کھڑا ہے وہ رکوع میں کھڑا ہے, جو سجدے میں کھڑا ہے وہ سجدے میں ہے. فرشتے اپنی مرضی سے نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے علی کے دروازے پہ فرشتے جو روٹی دینے کے لیے آئے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کے حکم سے آئے تھے. اللہ نے بھیجا تھا. اتنا بڑا جملہ دے کے جا رہا ہوں آج اپنی سفر کو اس گاؤں میں کہ آئندہ سال تک تمہارے دلوں پہ نقش کر کے جا رہا ہوں کہ فرشتے اپنی مرضی سے نہ کہیں آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ نے بھیجے تھے, اللہ کے حکم سے آئے تھے. تو چلو آؤ اس علاقے کے رہنے والوں سارے مل کے خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں میرے اللہ میرے خالق و مالک, میرے مالک تو بھی جانتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے فرشتے اپنی مرضی سے نہ کہیں آتے ہیں نہ